ہم جس اہل صدق کی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے خود یہ کہا تھا کہ کلو ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال، کہ ہر ولی کسی نہ کسی قدم پر ہوتا ہے، کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں اس نبی کے نقش قدم پر ہوں کہ جس کا چاند روز روشن کی طرح، جس کا چاند مکمل ہوا ہے، اور مکمل چاند ہے بدر کمالی، اپنے کمال کو پہنچا ہوا چاند ہے۔ وہ مہر ہے، ایسا مہر ہے کہ جس کی روشنی سارے آنے والے گزشتہ اور آنے والے چاندوں پر زیادہ ہو گئی ہے اس کی روشنی، اور وہ نبی ایسا ہے کہ جس کا کمال اتنا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کون شخصیت ہے؟ وہ شخصیت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، آپ کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے ولیوں پر، آقا دو جہاں علیہ صلاۃ و تسلیم کی امت میں ولیوں پر وہ درجہ عطا فرمایا ہے جو سرکار دو عالم علیہ صلاۃ و تسلیم کو انبیاء علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار دو عالم علیہ صلاۃ و تسلیم کے ساتھ کہاں کہاں مشابہت ہوتی ہے، کہاں کہاں سرکار کے ساتھ ان کے ملتی ہے ان کی شخصیت اور ان کی ذات، کہ جب انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ صلاۃ و تسلیم کے نقش قدم پر ہوں، سرکار کے نقش قدم پر ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ صلاۃ و تسلیم کی سنت کا ایک کامل مظہر دکھائی دیتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان مشابہت ان کی بشارات سے بھی ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ان کی بشارت دی گئی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی ازواج مطہرات کو بھیجا۔ حضرت حوا علیہ السلام آئی ہے ان کے پاس حضرت آسیہ تشریف لے کر آئی، حضرت مریم علیہ السلام تشریف لے کر آتی ہیں جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کے والد ماجد کی خواب کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں اور آ کر بشارت دیتے ہیں کہ اے ابو صالح، ارے ہاں تجھے مبارک ہو کہ اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو میرا ولی محبوب اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اور اس کی شان ولیوں کتبوں میں ایسی ہوگی جیسی میری شان نبیوں اور رسولوں کے اندر ہے۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جس طرح ان کی بشارت آپ کی پیدائش پر دی گئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طرح آپ کی پیدائش کے وقت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود آ کے بشارت دی۔ حاضرین گرامی قدر، بشارت یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارت انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مبشرم برسول من بعدی یاتی من بعد اسمہ احمد، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد وہ بشارت دینے والے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہوگا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی آمد کی بشارت دی، اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی بشارت حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے دی تھی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کہ آپ مراقبے کے اندر تھے اور مراقبے سے بیدار ہوتے ہیں، مراقبے سے، تو صحاب آپ فرماتے ہیں کہ انی علی قدمی، قدمی ہی علی رکبتی، ان کا قدم میری گردن پر ہے۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے ہی سلسلے کے اندر ایک ولی اور کتب اللہ پاک پیدا فرمائے گا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اسی منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا
کہ قدم ہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ روایت تو حضور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بیان کرتا ہے۔ ایک ضعیف روایت بھی موجود ہے جو بہت کم کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ اس روایت کو بہت کم کتابوں میں ذکر کیا گیا، اور اس کا ماخذ ہے گلدستہ کرامات کتاب، جس کے اندر بیان یہ کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے پیار فرمانے لگے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سے کچھ زیادہ ہی پیار فرمایا۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا سبب پوچھنے ہی والی تھی کہ آپ نے خود ہی فرمایا، اے بیٹی، ابھی جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر مجھے بتایا ہے کہ حسین کی نسل سے ائمہ کرام پیدا ہوں گے اور حسن کی نسل سے ایک ایسا ولی پیدا ہوگا کہ جس کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پہ ہوگا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئی۔ حاضرین گرامی قدر، گویا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آمد کی بھی بشارت پہلے سے دی جاتی رہی تھی، اور پھر جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی پیدائش کی خوشی میں اللہ پاک نے اس سال تمام پوری دنیا میں اس سارے سال میں ہر ایک کو بیٹا عطا فرمایا۔ یہ حضور کی پیدائش کی خوشی منائی اللہ پاک نے، اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو اس رات گیلان شہر کے اندر جہاں بھی پیدائش ہوئی وہاں بیٹا ہی اللہ پاک نے پیدا کیا۔ یہ حضور غوث پاک کی پیدائش کی خوشی منائی گئی۔ جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اللہ پاک نے بیٹوں سے خوشی منائی اور ان کی تقسیم عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی قدر، پھر حضور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے تاجدار انبیاء فرمایا۔ اللہ پاک نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے پہلے کئی عرصہ پہلے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا قَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے محبوب، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ آؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس عہد لینے کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے انبیاء سے عہد لینے کے بعد فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہ فرمایا کہ پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام یہ عہد پہلے ان سے لے لیا اور ان سے عہد لیا کہ حضور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے کر آنا ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے، اور اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں جہاں جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو مانے گا وہی نبی ہوگا، اور نبیوں سے یہ عہد لیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، حضور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہر سے تمام انبیاء کو نبوت ملی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور نبوت کے فیض سے ہر نبی کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ وہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باری تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس شخص پر حضور غوث پاک مہر لگائیں گے ولی بھی وہی بنے گا، اور وہ ولی نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر حضور غوث پاک کی مہر نہیں لگی ہوگی۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ولایت کے لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ پاک ولی بنانا چاہتا ہے اس ولی کی، جیسے ہمارے ہاں سی وی ہوتی ہے نا، بایو ڈاٹا تیار کیا جاتا ہے،
اس شخص کی سی وی اور بایو ڈیٹا تیار کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسے تصدیق کر کے اسے ریکمینڈ کرتے ہیں، آگے سفارش کرتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مہر لگا دے تو ولی ہے، وہ مہر نہ لگائے تو ولی نہیں ہوگا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر کے بغیر کوئی شخص ولی بن نہیں سکتا۔ اور ولایت کا جو باب ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے گزر کے ہی جاتا ہے، اور جتنے سلاسل ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، نوشاہی، جتنے سلاسل ہیں، قادری تو حضور غوث پاک کا اپنا سلسلہ ہے، یہ سارے سلسلے حضور غوث پاک سے فیض لیتے ہیں۔ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جو فیض حضور غوث پاک سے نہ لیتا ہو۔ حضرت شاہ نقشبند رئی رحمہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سارے اولیاء کرام حضور غوث پاک کے در سے فیض یافتہ ہے۔ اور بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت یہ بیت المقدس جنہوں نے فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد گرامی آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے حضرت صلاح الدین ایوبی کو، تو یہ بچے تھے ابھی، تو حضور غوث پاک نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ یہ بچہ امت مسلمہ کا بہت بڑا مجاہد بنے گا، اور حضور پاک کے فیض سے وہی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ حاضرین گرامی قدر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیض تمام نسل بنی آدم کے لیے ہے، اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اللہ پاک نے حضور کی امت میں تمام ولیوں کے لیے رکھا ہے، تمام مومنین کے لیے رکھا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیض اسی طرح جاری و ساری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پھر جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک روایت تو یہ ہے نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے اندر پیدا ہوئے، ایک روایت آپ کی پیدائش ربیع الثانی کی بھی ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو باری تعالیٰ نے بہار میں پیدا کیا ربیع الاول کے اندر، تاریخ کوئی بھی ہو، یکم ربیع الاول ہو، 9 ہو، 3 ہو، کوئی تاریخ ہو، یہ 12 ربیع الاول کے جو اکثر کا اس کے اوپر اتفاق ہے، 12 ربیع الاول ہو، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو باری تعالیٰ نے ربیع الاول بہار اول میں پیدا فرمایا، پہلی بہار میں پیدا فرمایا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باری تعالیٰ نے ربیع الثانی دوسری بہار میں پیدا فرما دیا۔ حضور کی آمد بھی بہار کے موسم میں ہوئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد بھی بہار کے موسم میں ہوئی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے، تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی اس وقت تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کب ولی تھے، آپ کو کب پتا چلا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے میں جایا کرتا تھا، مدرسے کے اندر، تو مجھے آس پاس مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور وہ ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے تھے، مجھے مدرسے لے کے جاتے تھے اور میرے ساتھ بیٹھتے تھے، اور وہ وہاں جا کر وہ آواز لگاتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو۔ اور وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ والے لوگوں کو جب انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ کے ولی کی جگہ دے دو، تو وہاں جو فرشتے بیٹھے ہوتے تھے وہ مجھے جگہ دیتے تھے، اور ایک شخص آیا، سب کو تو فرشتے نظر نہیں آتے تھے، ایک شخص آیا اسے نظر آیا، ان سے وہ فرشتے نظر آئے، تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کس کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کون سا بچہ ہے، اس کی آخر خاصیت کیا ہے؟ تو ان فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ پاک نے اس کو تمام ولیوں کا سردار بنانا، اس کو تمام ولیوں کا قطب اور سب کا امام بنانا ہے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، مجھے مدرسے لے کر جاتے ہو اور واپس لے کر آتے ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک، ہم ملائکہ میں سے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور میرے بندے کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ رہو اور اس کی خدمت کرو۔ حاضرین گرامی قدر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے بہت عرصہ پہلے ولایت عطا فرما دی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جہاں مماثلت، یہاں ایک روایت آتی ہے کہ حضور غوث
آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اقدس پر مکھی بھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، اور مکھی اس لیے نہیں بیٹھتی تھی، روایت میں یہ آتا ہے کہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھتی تھی کہ مکھی تو گندگی اور غلاظت پر بیٹھتی ہے، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک تو مطہر اور پاک تھی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم اقدس تو اتنا مطہر اور پاک تھا کہ جو چیز بھی سرکار سے مس ہو جاتی وہ بھی پاک ہو جاتی تھی۔ حضور کی ذات تو تھی خوشبو اور خوشبودار، معطر اور پاکیزہ، لیکن سرکار کے جسم اقدس سے جو شے مس ہو جائے وہ بھی پاکیزہ اور معطر ہو جایا کرتی تھی۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے اسی وجہ سے سرکار کے جسم اقدس پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ اور اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت موجود ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر بھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ محسوس ہوتا، جب انہیں محسوس ہوتا کہ ان کے جسم اقدس پر کوئی مکھی نہیں بیٹھ رہی تو بڑے خوش ہوتے تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا یعنی ان کے فیض یافتہ وہ جسم عطا فرمایا ہے کہ میرے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان تھی۔ اور جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کو باری تعالیٰ نے، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے آپ سے ساری پوری حیات طیبہ معجزات سے معمور ہے۔ پوری حیات طیبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے لے کر معجزات کا سلسلہ آقا کے وصال تک جاری رہا۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے شروع ہوا آپ کی کرامات کا سلسلہ اور آپ کے وصال تک جاری ساری رہا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی درد ذہن نہیں ہوا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی پیدا ہونے کے بعد جب پہلا رمضان آتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ کیا کرتے ہیں کہ دن کے وقت دودھ نہیں تھے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تب دودھ پیتے تھے۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ تھی کہ آپ جب دودھ پیتے تھے تو ایک سائڈ پر اپنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک طرف کا دودھ پی لیتے تھے اور دوسری طرف کا نہیں پیتے تھے، اس مقصد کے لیے کہ دوسرا ان کے رضائی بھائی کے لیے ہوتا تھا۔ یہ حضور کی شان تھی، یہ بچپن میں سرکار کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے بچپن میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ شیر خاری کی عمر میں یہ بصیرت عطا فرمائی کہ آپ روزے کے وقت آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اور جب افطاری کا وقت آتا تب حضور غوث پاک دودھ پیا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس طرح اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پر فوقیت عطا فرمائی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے تمام اولیاء کرام پر، اللہ کے ولیوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ جو 11 امام ہیں حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب امامت آئی اور آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی طرف سے ایک جبہ اپنا لباس خلت وہ چھوڑ دیا امانتاً اپنی نسل میں کہ میرے بعد ایک ولی پیدا ہوگا اور یہ جبہ اور یہ خلت اس کو عطا کر دینا۔ حاضرین گرامی قدر، اور وہی خلت پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی اور انہوں نے اس کو زیب تن فرمایا، وہی خلت۔ اور کہتے ہیں کہ ولایت کی یہ امامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام مہدی کو ملے گی، اور یہ حضرت امام مہدی تک سلسلہ جاری رہے گا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے شروع ہو کر، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ امامت اور یہ قیادت اولیاء کی قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اور اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ میرا سورج جو طلوع ہوا ہے کبھی غروب نہیں ہوگا، میرے سب کے سورج طلوع ہوئے اور غروب ہو گئے، لیکن میرا سورج ایسا طلوع ہوا ہے کہ یہ کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، حضور غوثلات جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے گئے نا مدینہ، سرکار ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ سے مدینہ گئے تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیلان سے ہجرت کر کے بغداد گئے تھے، اور انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کی۔
یہ بھی مواصلت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ملتی ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کو اس طرح آباد کیا کہ آپ کے زمانہ اقدس کے اندر بغداد شہر کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جہاں پہ آپ کی پیدائش کے وقت، آپ کی آمد سے پہلے جہاں پہ ہمہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں علماء رہتے تھے، علماء ایک دوسرے کے ساتھ، روایات میں یہ آتا ہے، امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بہت سارے فرقے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے تک کرتے تھے اور قتل و غارت تک چلے جاتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی تعلیمات اور آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان فتنوں پر بہت زیادہ کمی کر دی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدریس اور آپ کی شخصیت کے باعث، آپ کے خطابات اور آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کے باعث اللہ پاک نے یہ برکت رکھ دی۔ اور حاضرین گرامی قدر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچوں کو اور ایک بکری کو بھی سرکار نے زندہ فرمایا تھا، جو غزوہ احد کے موقع پر سرکار نے، غزوہ احزاب غالباً، غزوہ احزاب، خندق کے موقع پر، خندق یا احزاب، اس موقع پر جو آپ نے فرمایا تھا، تمام آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھوڑا سا جو بکری تھی گھر میں اسی کو ذبح کر کے رکھ دیا اور فرمایا کہ یہی سب کچھ ہے۔ 1500 صحابہ کرام سے کھانا تناول کیا اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے سے وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے فوت ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ کرامت تھی کہ آپ بھی مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک یہ بھی مسئلہ موجود ہے اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جس کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کیا تھا، زندہ کیا تھا، وہ ایک عیسائی تھا، مجوسی تھا یا عیسائی تھا، وہ زندہ ہوا، عیسائی، وہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہو جانے کے بعد وہ پھر اپنے جس علاقے میں گیا ان سب کو بھی اس نے مسلمان کیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا یہ اثر تھا۔ حاضرین گرامی قدر، پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے لیے جس طرح زمین کو سمیٹ دیا گیا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چلتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ زمین سمٹ رہی ہے، اور عاشقین تو یہ کہتے ہیں کہ زمین، چونکہ زمین کا ہر حصہ یہ چاہتا تھا کہ وہ سرکار کے قدموں کے بوسے لے، اور اس بوسے لینے کی وجہ سے زمین فوراً سمٹتی جاتی تھی۔ سرکار تو اتنی جلدی نہیں چلتے تھے لیکن زمین سمٹتی جاتی تھی۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی زمین سمٹ جایا کرتی تھی۔ آپ بھی بڑی طویل مسافتیں بہت کم عرصے میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اسی بڑی ولایت اور قطبیت اور امامت میں وہ سرداریت عطا فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے مرید، تو پریشان نہ ہو، اگر تو ناقص ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارا پیر کامل ہے، اور میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ جس سے آگے کی گنجائش نہیں ہے، میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ وہ نیلت المنال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر شے پا لی ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان۔ اور حاضرین گرامی قدر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کا وہ مظہر عتم بنا کر پیش کیا، مظہر عتم بنا کر بھیجا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تاجدار انبیاء ہیں، حضور غوث پاک تاجدار اولیاء ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تاجدار امام الانبیاء ہیں، حضور غوث پاک امام الاولیاء ہیں۔ حضور آپ سرور کائنات ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں جب پوری اللہ کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ ہو۔ اللہ پاک نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی تصورات اور اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آپ کی ذات تمام نبیوں میں کامل، اکمل اور اخیر ہے، خاتم النبیین ہے، کہ آپ پر آ کر تمام نبی، آپ نبوت کمال پر پہنچ جاتی ہے، نبوت کامل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی نبوت کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں آ سکتا، نہ پہلے ہوا اور نہ آپ کے بعد ہونے والا ہے۔
حتیٰ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی آپ کی بشارتیں اور آپ کی وہ روایات ملتی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حاضرین گرامی قدر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا مظہر عتم ہے۔ جس طرح حضور اللہ کی ذات کا مظہر عتم، حضور غوث پاک آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا مظہر عتم تھے۔ حضور غوث پاک کو دیکھ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات یاد آ جایا کرتی تھی، جس طرح حضور کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا۔ حضور غوث پاک کی سیرت اور آپ کی سمانے کو دیکھ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سمانے یاد آ جاتی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل پاک جس خاندان میں حضور کی پیدائش ہوئی، وہ خاندان اپنے علاقے میں اور اپنی پورے اس بلاد عرب کے اندر اشرف سمجھا جاتا تھا، اور آپ کے خاندان کا ہر فرد قابل تعظیم اور قابل عزت ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان کے آپ کے نانا ولی تھے، آپ کے والد ولی، آپ کی والدہ وہ اللہ کی ولیہ تھی، آپ کی پھپھو اللہ کی ولیہ تھی، اور آپ کے 11 بیٹے ہوئے وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے، سارے صاحب کرامات تھے۔ اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ فضیلت دی کہ آپ کے بعد آپ کا جو خاندان ہے وہ اشراف کا خاندان سمجھا جاتا تھا، اشرافیہ سمجھا تھا۔ اور ابھی بھی بغداد کے اندر حضور غوث پاک کی نسل میں نقیب الاشراف ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے خاندان کو ابھی بھی اشراف کا درجہ حاصل ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی فضیلت اور آپ کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے خاندان کو سب پر فوقیت دی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک نے جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو جس نے ایک بار بھی تک لیا، جس نے ایک بار بھی دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں وہ تو صحابی ہو گیا ہے، اور جو ایمان نہ لا سکا تو وہ انتہائی گہرے گڑھے میں جا گرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اللہ پاک نے وہ برکت عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور، میں نے اپنے والد کو خواب کے اندر بڑی عذاب کے اندر دیکھا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی حالت عذاب کے اندر ہے، ان کی کیفیت، تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے آگے سے بھی مجھ سے کبھی ان کی ملاقات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضور غوث پاک نے پوچھا کیا وہ میرے مدرسے کے آگے سے کبھی گزرے؟ انہوں نے کہا کہ شاید، کیونکہ ان کی رہائش بغداد کے اندر ہی تھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دن گزرا، پھر اگلے دن وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ حضور غوث پاک سے کہ آج میں نے رات اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور وہ بڑے خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور غوث پاک کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ کیا وجہ تھی؟ حضور غوث پاک، اس نے اپنے والد سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور غوث پاک کے دربار کے آپ کے مدرسے کے آگے سے گزرا تھا، آپ کے مدرسے کے آگے سے گزرا تھا، انہوں نے اسی نسبت سے اللہ پاک سے دعا کی کہ اس بندے کو بخش دے، تو اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ وجہ کیا تھی کہ فقط حضور غوث پاک کے مدرسے کے آگے سے گزرنے کی بات تھی کہ اللہ پاک نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ کوئی شخص حضور غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والا ہو اور وہ سرکار غوث پاک کے مدرسے سے آگے سے بھی گزر جائے تو سرکار اس کی نسبت قبول فرما لیتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بہت بڑے ہی مقام اور بڑے درجے کی بات ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باری تعالیٰ نے تقدیر مبرم تک رسائی عطا فرمائی ہے۔ دو تقدیریں ہوتی ہیں، تقدیریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر معلق وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ جو تقدیر بدلنے والی سرکار نے ارشاد فرمایا وہ تقدیر معلق ہے۔ کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر معلق۔ وہ تقدیر بدل جاتی ہے، اور اس تقدیر کے بارے میں صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بندے نے فلاں وقت دعا کرنی ہے اور اس دعا کے بعد اس کی تقدیر بدل جائے گی، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اور جس تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے، وہ درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس تقدیر تک کسی کو رسائی حاصل نہیں ہے، کسی بندے کو بھی،
حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ ان کو بھی یہ رسائی حاصل نہ تھی کہ انہوں نے پھر دعا کی حضور غوث پاک کے توسل سے، تب اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور تقدیر مبرم کو بدل دیا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور مقام ہے، لیکن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے جہاں تک معجزات کی بات ہے، سرکار کی جو شخصیت کی وہ ذات کی جو عقلوں ماورا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آقا کے ان ساری باتوں کے ساتھ ایک معجزہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اس اخلاق کا پرتو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا۔ حاضرین گرامی قدر، حضور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس تو اللہ کے پیارے محبوب اور اللہ کے نبی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر سنت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے سرکار کو تو شارع بنایا ہے، آپ بانی اسلام ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کہاں، اور ہم ہر بات میں آقا کی مثال نہیں بن سکتے، سرکار کی ہر سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ ایک بار آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمضان میں یکم رمضان کو روزہ رکھا، سحری کی اور اس کے بعد افطاری ہی نہیں کی، اور 29ویں رمضان کو سرکار نے افطاری کی، اور آقا کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے جس طرح سرکار روزہ رکھتے سحری کی اور افطاری نہیں کی، صحابہ کرام نے بھی یہ جاری کر دیا سلسلہ، انہوں نے بھی سحری کی اور افطاری نہیں کی۔ وہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو سرکار کے پیچھے سے صحابہ کرام کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو دوسرے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جس طرح آپ افطاری نہیں کر رہے تو ہم نے بھی افطاری چھوڑ دی۔ تو بعض صحابہ کرام زیادہ کمزور تھے، ان کے پاس طاقت نہیں رہی کہ وہ مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، تو وہ ضعیف ہو گئے۔ تو آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح، کون ہے میری طرح کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور وہ پلاتا ہے، میرا رزق تو اللہ مجھے دیتا ہے۔ آقا جب سوتے تھے تو سو کے اٹھ کے وضو نہیں کرتے تھے، وہ بلا وضو کے سرکار نماز ادا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کو نیند آتی نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے، میں آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ سرکار کو نہ تو رزق اور کھانے پینے کی حاجت تھی اور نہ سرکار کو نیند کی حاجت تھی۔ آقا تو ان ساری چیزوں سے ماورا تھے، تو سرکار کی ہر سنت پر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے لیے اس حوالے سے دوسرے احکام ہے۔ آقا پر تو تہجد بھی فرض تھی، ہم پر تو تہجد نہیں فرض ہے، ہمارے لیے نفل ہے، لیکن آقا کے لیے تہجد بھی فرض تھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کہ جو امت میں ولی کامل ہیں، جو عام وہ بھی امتی ہیں نا، ہم بھی امتی، حضور غوث پاک بھی امتی ہیں، تو ہم میں اتنی طاقت تو ہے کہ ہم حضور غوث پاک کی نقل کر سکیں، ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر سکیں، کیونکہ ان کی سنت تو وہ ہے کہ جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، اور جو قابل عمل ہے وہ سنت ہے، تو حضور غوث پاک کی سنت پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق باری تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ فرمایا ہے، حضور غوث پاک کا بھی اخلاق سب سے اعلیٰ تھا۔ حضور کی امت میں، آقا کی امت میں حضور غوث پاک کا صحابہ کرام کے بعد سب سے اعلیٰ اور بلند ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حاضرین گرامی قدر، وہ اخلاق کیا ہے؟ وہ اخلاقیات یہ ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے کہ آپ کا لباس وہ ہوتا تھا کہ جو اس وقت کے خلیفہ کو بھی شاید مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔ آپ کا لباس اتنا قیمتی ہوتا تھا، لیکن جب رستے کے اندر کسی فقیر نے مانگا تو حضور غوث پاک نے اس کو پگڑی اتار کے دے دی، اور وہ اتنی قیمتی تھی کہ فقط ایک پگڑی کی قیمت سے اس فقیر کے سارے مہینے کا گزارا ہو جاتا، پورے مہینے کا گزارا ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی، اس بات پر غور نہیں کیا۔ آپ کا دل اتنا وسیع تھا، اتنا قلب وسیع تھا کہ سرکار نے یہ نہیں سوچا کہ میں اگر پگڑی دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا، کہ میں پھر یہ ایسی پگڑی دوبارہ کیسے بنواؤں گا، نہیں، بلکہ اس فقیر نے مانگا، آپ نے اس کو عطا کر دیا۔ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو دیکھیے کہ آپ کے لباس تو اتنا قیمتی، لیکن اگر اس کے اندر کبھی کوئی نقص آ گیا
تو آپ نے اس میں پیوند بھی بڑے عام سے کپڑے کا لگا دیا، بہت سادہ سے کپڑے کا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذاتی نفس کی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ وہ لباس اتنا اچھا پہنے، لباس اتنا اعلیٰ ہو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خواہش نفس کی نہیں تھی، بلکہ یہ مقام اور یہ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس طرح اس زمانے کے اندر علماء کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے بادشاہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر یہ لباس پہنتے، قیمتی لباس، تاکہ ان کے سامنے علماء کا روب رہے، علماء کا وقار رہے، کہ ان کو پتا چلے کہ اہل علم کے آگے کیسے جاتے ہیں اور اہل علم کا وقار کتنا بلند ہے. حضور غوث پاک اس لیے وہ اعلیٰ لباس پہنا کرتے. اللہ کے ولی اور علماء جو جید علماء اور راسخ فی العلم جو علماء ہیں، راسخ فی العلم، وہ لوگ یہ لباس اتنا اعلیٰ اور پاکیزہ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ ان کا وقار بلند ہو، کیونکہ ان کے وقار سے اسلام کا وقار بلند ہوتا ہے، ان کی شخصیت سے اسلام کی شخصیت بلند ہوتی ہے. اس لیے حضور غوث پاک بھی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ بھی، اور دیگر اولیاء اور وہ جید بلکہ بہت اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائق اولیاء ایسا لباس اور اس قسم کی شان و شوکت اس لیے اختیار کرتے تھے تاکہ وقت کے بادشاہان کے سامنے بھی ان کی عزت اور وقار برقرار رہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ تحقیر کے قابل ہیں، ان کی عزت نہیں کی جاتی. تو حاضرین گرامی قدر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی ہمیشہ سخاوت پر مبنی کی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر سے پیسے آتے تھے، جو درہم آتے تھے، وہ درہم آپ دنوں کے اندر اپنے ساتھ جو ہیں کلاس فیلوز کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور پھر کئی دن بھوکے رہتے. 25 سال تک حضور غوث پاک نے جنگل میں گزارا کیا. سارے درہم آپ تقسیم کر دیتے اور خود فاقوں سے گزارا کیا کرتے تھے. یہ آپ کے ظرف کا معاملہ تھا، یہ حضور غوث پاک کا ظرف تھا کہ کبھی آپ نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ مجھ سے تقسیم کتنا، خرچ کتنا ہو رہا ہے اور بعد میں آنے والا کیا ہے. اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہی دے گا. اگر ایک طرف سے جا رہا ہے تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے 10 گنا عطا فرما دے گا. تو حاضرین گرامی قدر، ہمارے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی وسعت قلب کے ساتھ، وسیع الظرف کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری ہے، اور اپنے اخلاق حمیدہ کے باعث حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کثیر دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا ہی اعلیٰ کریں. وہ کیا شعر ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس مے خانے کے اندر ہجوم کیوں ہے، فقط یہ بات ہے کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق، کہ مرد جب جو پلانے والا ہے، جو ملنے والا ہے، میزبان اگر مرد خلیق ہو، اخلاق والا ہو، تو پھر تو اکثریت ہوگی، پھر لوگوں کی آمد وہ تو ہوگی اور وہ آ کے ملیں گے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حمیدہ کی وجہ سے آپ کے خطاب سننے والوں کی تعداد 25 ہزار تک پہنچ جاتی تھی. شروع میں جب حضور غوث پاک نے آپ نے 10 شروع کیا تو فقط مجلس ایک مسجد کے اندر تھے، اور جب کچھ عرصہ گزرا تو آپ کو شہر سے باہر خطاب کرنے کے لیے جانا پڑا. اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ جو جتنی آواز پہلا شخص سنتا تھا آپ کے پاس بیٹھا ہوا، اتنی ہی آواز 25,000واں شخص پیچھے بیٹھا ہوا سنا کرتا تھا. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. تو حاضرین گرامی قدر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سارے اوصاف، یہ ساری کرامات، یہ فضائل تب ملے جب حضور غوث پاک کے اخلاق حمیدہ ہو گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اخلاقیات جب اعلیٰ درجے کے ہو جائیں، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کلیے کی بات ہے، یہ فارمولہ کی بات ہے کہ لوگ ولایت کے لیے اور مختلف قسم کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے وظائف کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، بہت سارا کچھ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور کسی ایک شخص کے فقط اس کا حسن اخلاق ہونا، اس کا حسن خلق ہونا، اس کا فقط حسن اخلاق کا مالک ہونا ایک طرف، اور اس کی ساری عبادتیں، سارے وظائف ایک طرف، اس کا حسن خلق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور غوث پاک کے پاس حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے مرید کو بھیجا کہ جائیں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہیں، تو آپ کو وہ تربیت کریں گے آپ کی۔ وہ حضور غوث پاک کے پاس 120 دن تک رہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 120 دن تک رہے اور ان کو وہ کچھ نصیب نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نصیب کب ہوا؟ جب 120 دن میں نے گزار لیے چلے کے اندر، پھر میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کعبہ کی طرف جانا ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی طرف جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے پیر و مرشد کی طرف لے چلے۔ پھر پوچھا کہ تم ایک دن میں ایک قدم کے اندر اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچنا چاہتے ہو، یا جس طرح پیدل چلتے ہوئے طویل سفر طے کرتے ہوئے آئے تھے اس طرح جانا چاہتے ہو؟ مرید نے کہا کہ نہیں، میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جس طرح آیا تھا اسی طرح جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا تو فوراً ان کے دل کی کایا بدل گئی، اور وہ مرید یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے حضور غوث پاک کی اسی ایک نظر کی وجہ سے ملا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے وہ ایک طرف، وہ چلے کاٹے وہ سب ایک طرف، لیکن حضور غوث پاک کی نظر میں وہ مقام عطا فرما دیا۔ تو بات نظر کی ہوتی ہے، اور نظر کب ملتی ہے؟ نظر تب ملتی ہے جب بندہ حسن اخلاق کا مالک ہو، جب دل کے اندر بغض ہو، کینہ ہو، جب اخلاقیات گرے ہوئے ہوں، جب انسان کا دل تنگ ہو، ہر وقت اس کو اللہ کی فکر نہ ہو، اللہ کے بندوں کے ان کی بھلائی کی فکر نہ ہو، بلکہ اپنی ذات کی فکر ہو، اپنی کشائش کے بارے میں سوچے، اپنی ذات کی اس کی خوشحالی کے بارے میں سوچے، تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ پیر و مرشد کی بھی نگاہ اس پر نہیں پہنچتی، ان کی نظروں میں بھی وہ نہیں آتا۔ ان اپنے پیر و مرشد کی نظروں میں آنے کا بھی واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس نے اخلاق کا مالک ہو، شرافت کا مالک ہو، فرما برداری کا مالک ہو۔ جب یہ اوصاف پیدا ہوں گے، دل وسیع ہوگا، سخی ہوگا، تب کہیں جا کر پھر اللہ پاک اسے اس قابل کرتا ہے کہ اس کے پیر و مرشد کی نظر اس پہ پڑتی ہے، اور فقط وہ نظر پڑتی ہے تو اس کے دل کی کایا بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفوں اور ان چیزوں سے نہیں بدلتی چیزیں، یہ چیزیں بدلتی ہیں تو پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے بدلتی ہیں۔ وہی نگاہ تب ملتی ہے جب انسان حسن اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے، اپنے پیر و مرشد کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ تو حضرین گرامی قدر، اللہ پاک اب حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی، ان بزرگوں کی بھی آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ان کا خطاب کتنے لوگ سنتے ہیں کہ نہیں؟ جب فہم القرآن چلتا تھا، اب بھی جب کیو ٹی وی پہ آپ کا خطاب چلتا ہے تو لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے تو شیخ الاسلام کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک خطوط اور یہاں تک رپورٹس آئی ہیں کہ خواتین کہتے ہیں کہ وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی، کوئی آٹا گوندھ رہی ہوتی، کوئی کچھ کر رہی ہوتی، وہ کام چھوڑ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شخصیت میں حضور شیخ الاسلام کو بھی اللہ پاک نے طبیعت میں اعتدال عطا فرمایا، طبیعت میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ حضور شیخ الاسلام لوگوں کو بھگانے والی باتیں نہیں کرتے، سخت قسم کے الفاظ اور سخت قسم کی طبیعت کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ انتہائی معتدل، محبت اور پیار اور امن والی ساری باتیں کرتے ہیں، اور اتنے پیار کی باتیں کرتے ہیں کہ کئی لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر گورنمنٹس کے ان کی سطح پر، ان کے اسٹیٹس پر حضور شیخ الاسلام کو امن کا پیغامبر سمجھا جاتا ہے، امن کا میسنجر کا مطلب سفیر سمجھا جاتا ہے۔ امبیسڈر کہہ لیں آپ، سفیر کہہ لیں، پیغامبر کہہ لیں، کوئی لفظ کوئی نام دے دے، لیکن امن کی علامت بن گئے ہیں حضور شیخ الاسلام صرف اپنے اسی رویے کے باعث۔ اور اگر حضور شیخ الاسلام بھی دوسرے علماء کی طرح کفر کے فتوے لگانے والے ہوتے، گالی گلوچ کرنے والے ہوتے تقریروں کے اندر، تو کہاں اتنی دنیا آنی تھی، کب اتنی دنیا تھی؟ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اخلاقیات کو اسی طرح تبدیل کریں جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاقیات، جس طرح حضور شیخ الاسلام کے اخلاقیات ہیں، جس طرح اللہ کے ولی صالحین کے اخلاقیات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے اخلاقیات کو اسی طرح حسن کا لبادہ پہنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صاحب حضرت کی جناب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے چند گوشے آپ نے سماعت فرمائے۔
اس دور کی بات ہے کہ جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جایا کرتے تھے. رستے میں ایک کریانے کی دکان تھی. وہ دکان والا پہل کر کے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا. السلام